السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے درود و سلام ہو محمد وآل محمد پہ، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج کی ہماری ویڈیو بہت ہی خاص ہے۔ چند دن پہلے ہمارے ایک دوست نے ہم سے کہا تھا کہ میری ہونے والی بیوی کا مجھے نام نکال کے دیں، یعنی ابھی اس کی شادی میں کافی وقت ہے، 5-6 سال لگ جائیں گے۔ تو انہوں نے ہم سے یہ خواہش ظاہر کی، تو میں نے یہ ان کا نام نکالا تھا۔ تو میں نے سوچا اپنے یوٹیوب چینل پہ بھی اس کو شیئر کروں تاکہ لوگ اس سے استفادہ حاصل کریں۔ علم جعفر اصل میں معصومین علیہ السلام کا علم ہے، بہت ہی پاک علم ہے۔ جب تک آپ کا ظاہر و باطن پاک نہیں ہوگا، آپ کی معصومین سے دل و جان سے عشق محبت نہیں ہوگا، مولا علی علیہ السلام سے محبت نہیں ہوگی، تب تک یہ علم آپ کے اوپر نہیں کھلے گا۔ آپ سوال لکھ لیں گے، جواب کے اوپر آپ پھنس جائیں گے، چاہے جو مرضی کر لیں، آپ سے جواب بنے گا ہی نہیں۔ جواب تب بنے گا جب مولا علی علیہ السلام کے ساتھ آپ دل و جان سے محبت کریں، معصومین علیہ السلام سے محبت کریں، آپ کا ظاہر و باطن پاک ہوگا، تب یہ علم الحروف کا جو علم ہے وہ آپ کے اوپر کھلنا شروع ہو جائے گا۔ تب ایسے ایسے راز آپ کے اوپر آشکار ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران ہو جائے گی۔ علم جعفر سے اگر آپ کو تھوڑا بہت نالج ہے تو آپ دنیا کا کوئی بھی سوال ہے وہ اس سے حل کر سکتے ہیں۔ کوئی بھی سوال ایسا نہیں ہے جو علم جعفر سے حل نہ ہو۔ بس آپ کو کہہ لیں کہ معصومین علیہ السلام کا قرب حاصل ہونا، ان کی محبت حاصل ہونا لازمی ہے اس میں، کیونکہ انہی سے سارے علوم ہم تک پہنچے ہیں، معصومین علیہ السلام سے۔ تو علم جعفر کو امام جعفر صادق، چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام سے منسوب کیا جاتا ہے۔ تو آج میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم جعفر سے کس طرح میں نے یہ سوال کا جواب نکالا۔ اب دیکھیں، ایک سوال ہے، یا علی محمد رمضان بن شمیم اختر کی ہونے والی بیوی کا نام کیا ہوگا؟ اب یہ ہو گیا سوال۔ اب ہم نے سوال کو بسط حرفی کیا۔ بسط حرفی کا مطلب ہے ان کو حروف علیحدہ علیحدہ، یعنی یہ عبارت ہے، ان کو حروف میں کرنا ہے بسط حرفی، یعنی ایک ایک حرف کو علیحدہ۔ اب محمد میم ہے میم دال، محمد رمضان رے میم زواد الف نون رمضان۔ آگے بن، میم کو پہلے آپ نے خالی چھوڑ دینا، آگے پھر بن لگا کے آپ نے شمیم اختر لکھ لیا۔ اس کے بعد یہ سارا ٹوٹلی آپ نے جیسے جیسے ایک ایک لفظ آپ نے چھوڑتا چلا جانا ہے۔ نیچے جیسے محمد رمضان کی میم خالی ہے، شمیم کی شین خالی ہے، کاف کی یہ خالی ہے، اس طرح آپ نے ایک ایک لائن چھوڑتے جانا ہے۔ یہ یہاں تک ہم نے مکمل کر لیا۔ اب اس کے بعد ہمارے پاس ہم نے چوتھا حروف اٹھانا ہے، جیسے 1 میم ہے 2 شین 3 اور میم 4، یہ ہم نے یہاں پہ لکھ لیا چوتھا حروف، یہ یہاں پہ آ گیا۔ پھر میم سے آگے چوتھا حروف 1 2 3 4، یہ یہاں پہ ہم نے لکھ لیا۔ اب یہ سے آگے چوتھا حروف 1 2 3 4 اور میم یہاں پہ لکھ لیا۔ اسی طرح آپ نے ایک گنتی کے چوتھے حروف کو اٹھاتے چلے جانا، یہ مستحصلہ ہے جعفر کا۔ اب چوتھے حروف کو ہم اٹھاتے آئے تو ہمارے پاس یہ حروف حاصل ہوئے، میم یہ میم الف ضاد یہ نون کاف الف۔ اچھا، اب یہ حروف اس میں یہ تو 3 آ گئے ہیں، میم 2 آ گئے ہیں، الف بھی 2 ہیں۔ اب جب زیادہ حروف آ جائیں، ایک حرف 2 2 3 3 دفعہ آ جائے، تو ہم کیا کرتے ہیں، حروف کو خالص کر لیتے ہیں۔ خالص کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو حروف 2 مرتبہ، جیسے یہ 2 مرتبہ آیا، ہم نے 1 مرتبہ ہی لکھنا ہے، میم 2 مرتبہ آیا، ہم نے 1 مرتبہ ہی لکھنا ہے، الف 2 مرتبہ آیا، ہم نے 1 دفعہ لکھنا ہے۔ اب ہم نے یہاں پہ حروف کو خالص کر لیا، یہ میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں، خالص کیا۔ اب خالص کیا تو ہمارے پاس یہ عبارت آ گئی، یعنی میم کو ہم نے 1 دفعہ لکھا، یہ کو 1 دفعہ لکھا، اور الف کو 1 دفعہ، ضاد اب نون کاف، یہ ہمارے پاس ٹوٹل جو حروف آئے وہ یہ آئے۔ اچھا،
اب یہاں پہ ہم نے غور کیا تو کوئی حروف نہیں بن رہا۔ آپ نے غور کرنا ہے کہ اگر کوئی حرف نہ بن رہا ہو تو آپ عبارت کا صدر مؤخر یا اس کی تکسیر بھی کر سکتے ہیں۔ اب میں نے اس کو صدر مؤخر کیا، جیسا کہ پہلا حروف اس کو یعنی اینڈ والے حروف کو پہلے لے آئے، پہلے حروف کو دوسرے نمبر پہ، یعنی کاف پہلے آ گیا، میم دوسرے نمبر پہ، نون پہلے آ گیا یہ دوسرے نمبر پہ، ضاد پہلے آ گیا، الف دوسرے نمبر پہ۔ اب یہاں پہ بھی میں نے غور کیا کوئی لفظ نہیں بن رہا، پھر میں نے اس کو آگے مزید لے کے گیا۔ اب الف آخر والا حروف تھا پہلے آ گیا، اب کاف پہلا حروف تھا دوسرے نمبر پہ آ گیا، ضاد اینڈ والا تھا پہلے لے آئے، میم پہلے تھا اینڈ میں کر دیا، یہ اینڈ والا تھا پہلے لے آئے، نون پہلے والا تھا اینڈ پہ لے آئے۔ اب یہاں پہ بھی کوئی حرف نہیں بن رہا، پھر ہم یہاں سے آگے اس کو مزید جاری کرتے ہیں، جیسا کہ اب نون آخر میں تھا پہلے لے آئے، الف پہلے تھا آخر میں کر لیا، اسی طرح پھر یہ آخر تھا اس کو پہلے لے آئے، کاف پہلے تھا آخر میں کر دیا، میم اینڈ پہ تھا پہلے لے آئے، ضاد اینڈ پہ تھا پہلے تھا اس کو اینڈ پہ لے آئے۔ اب یہاں پہ بھی کوئی سوال نہیں بن رہا، یعنی ہمارا کوئی بھی نام نہیں بن رہا۔ اب ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں۔ یہ آپ نے تب تک کرنا جب تک یہ پہلی بار عبارت اگر حاصل نہ ہو جائے، یا تب تک جب تک آپ کو کوئی نام نہ مل جائے۔ اچھا، اب ہم نے مزید اس کو آگے کیا۔ اب ضاد کو اینڈ پہ تھا پہلے لے آئے، نون پہلے تھا بعد میں لے آئے، میم اینڈ پہ تھا پہلے لے آئے، الف پہلے تھا بعد میں کر لیا۔ اب کاف یہاں پہ اینڈ پہ تھا یہاں پہ پہلے آ گیا، اب یہ یہاں پہلے تھا اینڈ پہ آ گیا۔ اب یہاں پہ بات تھوڑی سی غور کرنے کی ہے، یہاں ہم نے اپنی عقل لگائی کہ نام دیکھیں سیدھا سا نام بن رہا ہے، الف نون میم، تین حروف اکٹھے آ گئے ہیں، تو یہاں پہ ہمارا نام بن گیا ہے، یعنی انم۔ یعنی جو یہ سائل نے ہم سے سوال پوچھا ہے کہ میری ہونے والی بیوی کا نام کیا ہوگا، تو اس کا نام ہمارے پاس جو نکلا وہ انم آیا، یعنی الف نون میم انم۔ یہ کتنا بالکل ہمارے سامنے صاف سوال کا جواب نکل آیا، انم۔ اب آگے تین حروف بچے، کاف یہ اور ضاد۔ اب کاف کو ہم نے ویسے ہی لے لیا، اب یہ کی قیمت اگر ابجد سے ہم دیکھیں تو یہ کی قیمت بنتی ہے 10۔ اب 10 کا ابجد، اب اگر علم جفر سے ہم کچھ قانون ہے اس کے لاگو کرتے ہیں، یعنی حروف کو ہم نصف بھی کر سکتے ہیں، یعنی 10 کا آدھا 5 بھی کر سکتے ہیں، 10 سے دگنا 20 بھی کر سکتے ہیں، 10 سے طرفہ حروف بھی لے سکتے ہیں، یعنی 10 یہ سے آگے والا جو حروف ہوگا وہ بھی ہم لے سکیں گے۔ اس کے بعد اس کا نظیرہ یعنی یہ کا 15واں حروف بھی ہم اس کی جگہ لکھ سکیں گے۔ یہ کچھ قوانین علماء کرام نے لاگو کیے ہوئے ہیں جفر کے اوپر، جن کو ہم اپلائی کر کے اپنا جواب اخذ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیں یہ کی قیمت 10 تھی، 10 کا ہم نے ہاف کیا تو کیا قیمت ہمارے پاس آئی 5۔ اب 5 کس کی قیمت ہے؟ ہے کی، تو یہاں پہ ہم نے کاف ہے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ بھی کمپلیٹ ہو گیا، یہ بھی ہو گیا، یہ انم تو نام ہمارے پاس نیچے آ گیا۔ اب یہ سارے ختم ہو گئے، سمجھ لیں نیچے آ گئے۔ اب ہمارے پاس صرف کیا بچا؟ ضاد۔ اب ضاد کی اگر ہم قیمت دیکھیں ابجد سے تو اس کی قیمت بنتی ہے 800۔ اب 800 کا ہم نصف کریں گے تو کتنا آئے گا؟ 400۔ 400 کس کی قیمت ہے؟ تے کی۔ اب یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں اس کی جگہ پہ تے، یعنی انم کہتے، کاف ہے تے کہت، یعنی انم کہتے ہیں، اس کا نام انم ہے۔ اب یہ سوال تھا محمد رمضان بن شمیم اختر کی ہونے والی بیوی کا نام کیا ہوگا۔ یہ ہم نے حروف کو بسط حرفی کیا، یعنی جس طرح محمد رمضان کو ایک لائن میں لکھا، آگے بن نیچے لکھا، پھر شمیم اختر کو نیچے لکھا، اس کے بعد ایک ایک حروف کی ہونے ہے واو نونیے نے، ہونے والی بے یہ واو یہ وی بیوی، کاف الف کا، نون الف نام، میم نام، کاف یہ الف یا کیا، ہے واو گاف الف کا ہوگا۔ اب اس کو ہم نے چوتھا حروف اٹھا لیا، دوسرے نمبر پہ یہ جو مستحصلہ ہمارے پاس حاصل ہوا، یہ ہم نے چوتھے حروف سے ان حروفوں کو ہم نے لے لیا۔ اب یہاں پہ حروف زیادہ تھے، حروفوں کو خالص کیا، یہ ہمارے پاس خالص حروف آ گئے۔ یہاں سے ہم نے دیکھا کہ کوئی نام ابھی نہیں بن رہا تھا،
اگر بناتے تو یہاں سے بھی انم بن رہا تھا الف نون میم، لیکن یہاں پہ میم کہاں تھی اور نون کہاں تھی، ہم نے ان کو اکٹھا کرنا تھا اپنی آسانی کے لیے۔ اب ہم نے پھر اس کی تکسیر صدر مؤخر کی، کاف کو پہلے لے آئے، میم کو اینڈ پہ لے آئے، ضاد کو، نون کو، اسی طرح ہم ان کو اپلائی کرتے 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 یہاں پہ جب ہم پہنچے یہاں پہ، تو ہمارے پاس سیدھا سا الف نون میم الف 3 لائن، یعنی ایک ہر نام جو ہے نا 3 اکٹھے آ گئے ہیں۔ اب ہمیں اس کو کہہ سکتے ہیں کہ علم جفر کہتا ہے کہ آپ کی جو ہونے والی بیوی ہے اس کا نام انم ہے، اس کو انم کہتے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، امید ہے آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ علم جفر بہت ہی کمال کا، کیا لے کہ مجھے عشق ہے علم جفر سے۔ میں اپنے زیادہ تر جو بھی سوالات ہوتے ہیں، تھوڑا محنت طلب علم ہے لیکن یہ اندر کی چیزوں کو، گہرائی کو کھول کے ہمارے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اس کے بہت سارے لاکھوں ہزاروں قاعدے ہیں، ہزاروں متصلیں ہیں۔ کچھ لوگ 7واں حروف اٹھاتے ہیں، کچھ لوگ 5واں حروف اٹھاتے ہیں پنجتن پاک کی نسبت سے، اس کے بعد کچھ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے عدد 4 ہیں، محمد کے یعنی حروف 4 ہیں، تو پھر وہ چوتھا حروف ہی زیادہ تر اٹھایا جاتا ہے۔ کچھ لوگ 3 حروف بھی اٹھاتے ہیں جفر کی نسبت سے، کیونکہ جفر کے 3 حروف ہیں تو وہ تیسرا حروف بھی اٹھاتے ہیں۔ کچھ لوگ 15واں حروف بھی اٹھاتے ہیں، یعنی مختلف قاعدے ہیں اس کے۔ جو بھی قاعدہ کسی کے پاس چل رہا ہے تو وہ اپنا اپنا قاعدہ چلا رہے ہیں، لیکن مین جو زیادہ قاعدہ پڑھا جاتا ہے، لکھا جاتا ہے، جس سے سوال حل کیے جاتے ہیں، وہ یہی ہے، یعنی چوتھا حروف آپ نے اٹھانا ہے۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو، ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔